الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظہر جمالہ وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون
شاہد کل عالمی تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد کل عالمی تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ شاہد کل عالمی تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ رحمت للعالمین تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ مل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے۔ رحمت للعالمین تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ پڑھیے رحمت اور صرف آپ۔ رحمت للعالمین تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ خود خدا خواہش کرے تیری رضا کے واسطے، خود خدا خواہش کرے تیری رضا کے واسطے، ایسے پیارے نازنی تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ ایسے پیارے نازنی تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ یہ کلام کسی عام ہستی کا نہیں ہے، یہ قبلہ سید معین الدین گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے لالا جی سرکار، یہ ان کا کلام ہے جس کے میں اشعار پڑھ رہا ہوں۔ رحمت للعالمین تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ معراج شریف کا تذکرہ کیا، کن کمال کے جملوں میں کیا۔ فی مقام قاب قوسین وما زاغ البصر، فی مقام قاب قوسین وما زاغ البصر، سائر عرش بری تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ سائر عرش بری تو آپ ہیں اور صرف آپ۔
ایک مصرع اس کا اور سنیے، پھر میں مقطع اس کا پیش کرتا ہوں۔ قبر میں بھی حشر میں بھی پل پہ بھی میزان پہ بھی، قبر میں بھی حشر میں بھی پل پہ بھی میزان پہ بھی، غم کے ماروں کے معین تو آپ ہیں اور صرف آپ، معین دا مطلب مددگار، غم کے ماروں کے معین تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ اور سید معین الدین رحمت اللہ علیہ مقطع میں کیا لکھتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تھا، آپ کا ہے، آپ کا اپنا معین، آپ کا تھا، آپ کا ہے، آپ کا اپنا معین، آقا اس کا ایمان، اس کا دین تو آپ ہیں اور صرف آپ، اس کا ایمان، اس کا دین تو آپ ہیں اور صرف آپ، رحمت للعالمین تو آپ ہیں اور صرف آپ۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق سادات کرام، علماء ذی شان، ثناخوان حضرات اور اجتماع قادریہ میں تشریف لانے والے معزز محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عفت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عالم ربانی، عارف حقانی، مفکر اسلام، مصنف کتب کثیرہ، حضور سیدی آقا نعمت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فی الدارین کی سرپرستی میں، آپ چونکہ میرے کارواں ہیں، آپ کی سرپرستی میں ہر سال کی طرح یہ بھی 40 روزہ تعلیم القرآن کورس جاری و ساری ہے۔ آج کا دن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں کا دن ہے، بگڑی بنانے والا ہے، روتے ہنسانے والا ہے،
غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے۔ اے قادریو کیا فکر تمہیں، تم اس کے زیر سایہ ہو، ماں کے شکم میں رہ کر بھی جو ماں کو بچانے والا ہے۔ اور آئے فرشتے قبر میں میری، اور آتے ہی یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے شیخ کے در پر آنے جانے والا ہے۔ میں اور آپ بلند اقبال ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں آج کے دن یہ موقع نصیب فرمایا، اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی موضوع ہے، وہ ہے اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو میرے ذمے ہے۔ یہ درسگاہ ایسی ہے کہ جس میں عقائد بھی ملتے ہیں، عمل کی دنیا میں بہار بھی ملتی ہے، قرآن کا درس بھی ملتا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ملتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ بنیادی طور پہ ایک بات اپنے ذہن میں شروع میں ہی اس کو جگہ دے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کا ماننا عین ایمان ہے۔ کیا کہا؟ ان کا ماننا عین ایمان ہے۔ کسی کی کوئی ذاتی شان نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ذاتی شان کسی کی کوئی نہیں، جس کو جو شان، جو عظمت، جو مقام، جو مرتبہ ملا وہ ہمارے اللہ نے عطا کیا۔ رہ گئی بات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب نے دینے میں کمی نہیں رکھی، مصطفیٰ نے لینے میں کمی کوئی نہیں رکھی، صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا۔ اور ایک بات اور میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کریم رب نے جتنی بھی شانیں عطا کی ہیں، ان شانوں میں ایک شان بھی ایسی نہیں جو جزوی عطا کی ہو۔ این شاز استو خیال استو محال استو جنو، ہر شان، ہر عظمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی عطا فرما کے کائنات میں بھیجا ہے۔ کلی شان، جزوی نہیں۔ اور جز اور کل کو سمجھ لیں بڑے سادے انداز میں، جس کرسی پہ مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ کرسی پوری کی پوری، اس کا پورا وجود یہ کل ہے، اور اس کا یہ ٹیک، بیک، یا اس کا بازو، یا اس کا پایا، یہ اس کا ایک جز ہے، کل نہیں۔ میری باڈی سر سے لے کر پاؤں تک یہ سارا وجود میرا کل ہے۔ یہ بازو اس کا جز ہے، آنکھ اس کا جز ہے، رخسار اس کا جز ہے، سر اس کا جز ہے، پیشانی اس کا جز ہے، یہ شولڈرز، کاندھے یہ اس کا جز ہیں، یہ سینہ، یہ کمر، یہ پاؤں اس کا ایک جز ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی اجزاء یہ سارے جز ہیں، یہ پورا وجود کل ہے۔ یہ بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، یہ میرے اور تیرے جزی کلی کے مسئلے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جزئی کلی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہر شان ہر عظمت جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کوئی شان جزوی دے کے نہیں بھیجا. مصطفیٰ کو میرے اللہ نے ہر شان کلی عطا فرمائی ہے. ذرا آہستہ بولیں سبحان اللہ. اب ذرا اونچا بولیں سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بنیادی میں نے 2 باتیں پیش کر دی. ہر شان کلی ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس پہ ایک مثال پیش کر دوں. اگر توجہ ہو تو میں مثال پیش کروں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور درمیانہ تھا. کیسا تھا؟ بخاری شریف پڑھ لیں، مسلم شریف پڑھ لیں، مشکات شریف پڑھ لیں، مجمع الزوائد پڑھ لیں اور شمائل ترمذی پڑھ لیں، اس کے شروحات پڑھ لیں، المواہب الدنیا پڑھیں. سب میں یہ لکھا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور درمیانہ تھا. نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا. کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کیا دیکھیں ان کی طرف قد بہت لمبا ہے جی، ان کی طرف کیا دیکھیں قد بہت چھوٹا ہے جی. نہیں، ایسا نہیں تھا. بلکہ جو دیکھتا تھا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور اس کی آنکھوں میں سما جاتا تھا. لیکن اس درمیانے قد انور میں جو کلی شان تھی وہ سنیے کیا تھی. شمائل ترمذی کی شرح جمع الوسائل، شرح شمائل امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شرح شمائل امام عبدالرحیم مناوی رحمت اللہ علیہ، شرح شمائل امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ علیہ، شرح شمائل امام ابراہیم پیجوری رحمت اللہ علیہ، شرح شمائل امام سلیمان جمل رحمت اللہ علیہ. سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ المواہب الدنیا اس کی شرح سرکانی شریف، سیرت حلبیہ، سب کے اندر لکھا ہوا ہے کیا کہ قد انور تھا تو درمیانہ، لیکن اس میں کلی شان یہ تھی کوئی لمبے قد والا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتا تھا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اونچے نظر آتے تھے. اس سے اونچے نظر آتے تھے. اب ایک جملہ میں عرض کروں، اگر طبیعت مبارکہ حاضر ہو تو ایک جملہ بولوں. جس رب نے صرف قد انور میں اتنی کلی شانیں رکھی ہیں، صرف قد انور میں اتنی کلی شانیں، اس رب نے زلف کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک پورے وجود مسعود میں کتنی شانیں رکھی ہوں گی. ان شانوں میں جو اللہ نے عطا کی وہ ماننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ غیر مشروط مانے کہ جو شانیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کو ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ایسا ہو تو مانیں گے، ایسا ہو تو مانیں گے. بالکل نہیں. امتیوں ایک حدیث شریف سن لو، ایک حدیث شریف سن لو. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شریف سن کے پھر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کرنا، پھر لطف اور زیادہ آئے گا. اس حدیث کو ذرا سن لیں. جملہ بڑا مختصر ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑا مختصر ہے، لیکن لطف اتنا ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. حدیث شریف سن لیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے، فرمایا میرے امتیوں، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ گئے ہو. اب بتائیے ذرا رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ کو مزہ آیا سن کر؟ بولیے نا. ریپیٹ کروں اس کو، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں اور امتوں میں سے اے میری امت تم میرے حصے میں آ گئے ہو. عالم روا میں کبھی اللہ کو عرضی پیش کی
کبھی درخواست دی، کبھی گزارش کی کہ یا اللہ پاک آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے؟ میرے کریم رب نے بغیر ہمارے عرض کیے خود ہی کرم کیا کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اب پھر یہ امتی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا کی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو مانا جائے، اور اس کے لیے چونکہ چنانچہ کی طویلات نہ کی جائیں، چپ کر کے مان لیا جائے، چونکہ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علو مرتبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا ہی یہ عین ایمان ہے، اور ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ بغیر کسی شرط کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے۔ ان عظمتوں میں، ان فضائل میں، ان محامد و محاسن میں جو اللہ نے عطا کیے، ان میں ایک ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم ایک لفظ بولتے ہیں مختار کل۔ کیا بولتے ہیں؟ سب کہیے ذرا یاد ہو جائے، مختار کل۔ اس کا مفہوم ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے نزدیک اس کا مفہوم ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے، میں بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بلا تشبیہ و بلا مثال دے کے بات پیش کرنے لگا ہوں، لیکن بغیر تشبیہ کے یہ میں مثال دینے لگا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا عارف نقی۔ اس کو سارے اختیار تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کے کچھ اختیارات واپس لے لیے۔ جب کچھ اختیار واپس لے لیے، اب وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو تھا، لیکن مختار کل وزیر اعلیٰ نہیں تھا۔ مختار کل وزیر اعلیٰ نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس سارے کے سارے وزیر اعلیٰ کے اختیارات رہتے تو وہ پنجاب کا مختار کل وزیر اعلیٰ ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو وزیر اعظم کے اختیارات بھی مل گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو صدر کے اختیارات بھی مل گئے، چیف کے اختیارات بھی مل گئے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ اپنے دائرہ اختیار میں وہ مختار کل وزیر اعلیٰ تھا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیجا، اختیارات عطا فرما کر بھیجا، لیکن وہ جو اختیار ہیں وہ جتنے رب نے دینے تھے وہ سارے عطا کر دیے۔ تو مصطفیٰ اپنے دائرہ اختیار میں مختار کل ہیں، اپنے دائرہ اختیار میں مختار کل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدائی کے اختیار مل گئے، نہیں، خدا نے جو دیے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، وہ سارے اختیارات ہم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے جب بھی مانا ہے خدا کو خدا مانا ہے اور مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کو کہیے ذرا، خدا کو خدا مانا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ مانا ہے۔ یہ مختار کل کا مفہوم ہے جو میں نے سادہ سا پیش کر دیا۔ اپنے دائرہ اختیار میں مختار کل، لیکن جو اللہ نے دے دیے صبح قیامت تک کوئی یہ بتلا نہیں سکتا کہ اللہ نے واپس لے لیے۔ جو دے دیے ایک بھی واپس نہیں لیا۔ مختار کل تھے، مختار کل ہیں، مختار کل تھے، مختار کل ہیں۔ اب اگلی بات،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ماننا اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں. بولو کیا ہیں؟ نائب ہیں. اور صرف نائب نہیں، نائب اعظم اور خلیفہ اکبر. ذرا دہرائیے جملے کو، نائب اعظم اور خلیفہ اکبر. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا. اس پہ میں 2-3 آیات کریمہ کا سہارا لینا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پہ ارشاد فرما دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے حکم مانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اس نے حکم مانا اللہ تعالیٰ کا. اب کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ کیا واسطہ ہے؟ کیا رابطہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کر بھیجا. اسی لیے تو محبوب کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. یہ میں نے قرآن پاک سے پیش کر دیا. اب دوسری آیت کریمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مٹھی بھر یہ کنکریاں محبوب تم نے پھینکی ہیں، یہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں. اب پھینکنے کے لیے اللہ کی ذات تشریف لائی تھی؟ بولیے نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ اس کا ذرا لفظی ترجمہ سنیے. وَمَا رَمَيْتَ، محبوب تم نے نہیں پھینکی. اِذْ رَمَيْتَ، جبکہ تم نے ہی پھینکی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. اب کیا واسطہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ آپس میں رشتہ کیا ہے کہ اللہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دے؟ وہ واسطہ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا ہے. ایک آیت کریمہ اور سماعت کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، یہ تیرے ہاتھ پہ نہیں، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے بولیے. میں قرآن پاک پیش کر رہا ہوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو محبوب تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری نہیں، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اب کیا تعلق ہے کہ رب ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرماتا ہے، ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیتا ہے. رابطہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا ہے. یہ میں بالترتیب اختیارات بیان کرنے لگا ہوں، بالترتیب، اپنے وقت میں بالترتیب. چوتھی آیت کریمہ سنیے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ذرا اعلان فرمائیے کہ اگر تم
اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کے دعوے کرتے ہو تو دعوے میں سچے تب ہو جب فتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور پھر اور بھی کام کرے گا اللہ۔ کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب کیا تعلق ہے کہ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اور گناہ اللہ معاف فرما دے؟ یہ کیا تعلق ہے؟ کیا رشتہ ہے آپس میں؟ کیا واسطہ آپس میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو اپنی بیعت قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی وجہ سے محبت بھی کرتا ہے اور گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ یہ رضوی ہے، چشتی ہے، نظامی ہے، قادری ہے، سراجی ہے، صابری ہے، اس لیے یہ بات کر گیا ہے، اہل سنت و جماعت ہے، اس لیے بات کر گیا ہے۔ میں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت پیش کرنے لگا ہوں، اس کو سن لیں۔ یہ میں جو ڈیٹا پیش کر چکا ہوں آیات کریمہ کی روشنی میں، اس کو مختصراً علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صفحہ نمبر 41 پرانے دور کا چھاپا، نشر السنہ ملتان کا چھپا ہوا، اور کتاب کی طرف دائیں کیا لکھا اس پہ؟ لکھتے ہیں قد اقامہ اللہ مقام نفس ہی فی امر ہی و نہیہ ہی و اخبار ہی و بیان ہی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کرنے میں، حکم دینے میں، خبر دینے میں اور بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنا کے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن زندہ باد، زندہ باد۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ پورا ڈیٹا میں نے ایک جملے میں علامہ ابن تیمیہ کے جملے میں پیش کر دیا ہے۔ اب اس سے بھی آگے بات، میں ائمہ کے نام گننے لگا ہوں، کتابوں کے نام بتانے لگا ہوں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں اور جن کو میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، دیکھا ہے، حوالے لگائے ہیں۔ سن لے، سب سے پہلے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اشیۃ العلامات شرح مشکات جلد نمبر 1 اور اشیۃ العلامات شرح مشکات جلد نمبر 4، پھر شیخ محقق رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت جلد نمبر 2 میں یہی عبارت لکھی۔ اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں، پھر شرح صحیح مسلم میں حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو لکھا۔ کشف الغمہ عن جمیع الامہ حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا۔ اس کے بعد امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں اس بات کو لکھا۔ اس کے بعد یہ ہیں ہمارے حوالے، ہمارے ریفرنسز، علامہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی، ان کی شرح بلوغ المرام کی مسک الختام
شرح بلوغ المرام، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کو لکھا۔ اس کے بعد علامہ خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری بذل المجہود فی حل ابی داؤد کے اندر اسی بات کو لکھا۔ اب سن لے بات کیا ہے، میرے کریم رب نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ میرا نبی جو چاہے حکم عام کر دے، اور جس کے ساتھ جو حکم چاہے میرا مصطفیٰ خاص کر دے۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جو حکم چاہیں کسی کے لیے عام کر دیں اور جو چاہیں کسی کے لیے خاص کر دیں۔ ایک چیز سے منع کر دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا میری امت، یہ تم پہ حرام کر دیا گیا ہے، لیکن ایک کو فرماتے ہیں تمہارے لیے اجازت ہے تم کر لیا کرو۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تم یہ کام کر لیا کرو۔ میں اس پہ مثالیں حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ جو حکم چاہیں کسی پہ خاص کر دیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، اور شریعت بنائی میرے اللہ نے، دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا محبوب اب یہ شریعت تیری ہے، جو حکم چاہتا ہے کسی کے لیے عام کر دے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کسی حکم کو خاص کر دے۔ کیوں؟ کہ میں نے تمہیں اپنا نائب جو بنا کے بھیجا ہوا ہے، میں نے تمہیں اپنا خلیفہ جو بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور نائب بھی عام نہیں، نائب اعظم، خلیفہ بھی عام نہیں بلکہ خلیفہ اکبر میں نے محبوب تمہیں بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشریع اختیار، دو طرح کے اختیارات ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تکوینی کائنات کے اختیار اور ایک ہیں تشریعی اختیارات جو شرعت والے اختیار ہے۔ اللہ نے تکوینی بھی عطا فرمائے اور تشریعی بھی عطا فرمائے۔ تشریعی اختیارات پہ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیات کریمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک آیت کا حصہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے وہ آیت کریمہ یہاں فٹ ہے، اس کو سن لیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول کو رسول بنا کر بھیجتے ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔ آیت نمبر 2 رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیار بھرا انداز ہے میرے کریم رب کا، کیا پیار بھرا انداز ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب پنجابی وہی دساں، محبوب مینوں تیرے رب دی قسم، آئے ہائے آپ بولے نہیں، اتنا پیار بھرا انداز ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم، ہائے ہائے ہائے، نسبت کسی اور طرف بھی ہو سکتی تھی لیکن رب نے انداز وہ اختیار کیا کہ کائنات کی عقلیں گم ہو گئیں۔ اتنا پیار حبیب سے، اتنا پیار محبوب سے، جب اپنی نسبت کرنے کی باری آئی وہ بھی محبوب کی طرف ہی کر دی۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں، بولیے، عرض کروں ذرا، بولیے اللہ، کھلے انداز سے بولیے اللہ، ہونٹ ملے پھر کہہ لے، ہونٹ ملے آپس میں، اب ذرا پیار سے بولیے محمد، ہونٹ ملے کتنی مرتبہ، وہ اللہ کا نام، یہ حبیب کا نام، وہ بھی اس میں جلالت، ذاتی نام، یہ بھی ذاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نام میں ایک بھی بوسہ نہیں، حبیب کے نام میں 2 بوسے،
یہی تو پیار ہے، یہی تو پیار ہے۔ یا اللہ تیرے نام میں تو بوسا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میں محبوب سے پیار ظاہر کرنا چاہتا ہوں کائنات کے سامنے کہ لوگو بلند و بالا ہے میرا نام، کوئی بوسا نہیں رکھا اس میں، بول کے دیکھو میرا نام زبان پہ لاؤ، اللہ کوئی بوسا نہیں، لیکن مصطفیٰ کے نام میں نے 2 بوسے اس لیے رکھ دیے تاکہ کائنات کو پتا چلے میں رب کا اپنے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اپنے نام کا بوسا بھی یار کے نام میں رکھ دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے نام کا بوسا بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار، زندہ باد زندہ باد۔ یہ پیار ہے، اور یہی پیار بھرا انداز قرآن پاک میں ہے۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ایک اور قرآن پاک سے عرض کروں پیار بھرا انداز، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ محبوب آپ تو ہر وقت ہماری نظروں میں رہتے ہیں، حبیب آپ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، یعنی ہماری نگاہیں، قدرت کی نگاہیں ہر وقت رخ والضحا پہ ٹکی رہتی ہے، آپ تو ہر وقت ہماری نظروں میں ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر جو معاملات ہیں ان میں محبوب تجھے حاکم نہ مان لے۔ جو بھی ان کے درمیان جھگڑے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تجھے حاکم نہ مان لے، تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، محبوب تب تک ان میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ رزلٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ۔ جی بیٹے جی گر گیا، لگا لو۔ تشریح اختیارات پہ میں نے 2 آیات کریمہ پیش کی ہیں، ابھی ایک آیت کریمہ کے ساتھ ایک حدیث پیش کر کے معلومات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا میرا محبوب، میرا رسول جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جایا کرو۔ جس چیز کا حکم دے دے اس کو مان لیا کرو، اور جس سے میرا محبوب منع کر دے اس سے رک جایا کرو۔ اب یہ ہے اللہ کا قرآن۔ اب سنیے فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا میں رسول تمہیں جو عطا کروں، حکم دے دوں، وہ مان لیا کرو، وہ لے لیا کرو، اور جس سے میں منع کر دیا کروں اس سے رک جایا کرو۔ اللہ بھی اختیارات کا ہی ارشاد فرما رہا ہے، اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ ہم ہیں
غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور وہ حدیث شریف میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اے میری امت، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. یہ کبھی نہ بولنا حدیث شریف، یہ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، سارے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں اور ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ گئے ہو. یہ ہمارے مقدر ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. اور جو اختیار میرے کریم رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان اختیارات کے ہم ماننے والے ہیں اور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ حضور قبلہ عالم کا سایہ عاطفت. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ اور میرا کریم رب برکت کے ساتھ دراز فرمائے. اور حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ حضور سیدی غریب نواز کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی